چاند ہوتا میں آسمانوں پر میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ برائی کے اس مہاماری کے دور میں آج کوئی بھی انسان نیکی کرنا نہیں چاہتا، ہر کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، ہر کوئی اسلام اور شریعت اسلام کے خلاف اپنے قدم کو اٹھاتا نظر آ رہا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اور آپ اپنے مذہب سے بہت حد تک دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ آج کے اس پروگرام سے ایک پیغام دیا جائے کہ برائی کرنے میں تو ہر کوئی آگے بڑھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر آگے بڑھنا ہے نیکی کرنے میں آگے بڑھو، اگر مقابلہ کرنا ہے، اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکی کرنے میں کمپٹیشن کرو۔ اگر کوئی 1 روپیہ مذہب اسلام کے نام پہ خرچ کرتا ہے تم 100 خرچ کرو، اگر کوئی 1000 خرچ کرتا ہے تم 1 لاکھ خرچ کرو، اگر کوئی اپنی آبادی کے لیے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مدرسوں کی مضبوطی کے لیے 1 قدم آگے بڑھاتا ہے تو تم 100 قدم آگے بڑھا کر کے زمانے کو یہ پیغام بتا دو۔ نبی اللہ نے جو ارشاد فرمایا تھا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، اس مقابلے میں ہم کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں نے دیکھا یہاں پہ طلباء کرام کی موجودگی ہے، اکثر یہاں جو موجود ہیں وہ علم سے وابستہ لوگ موجود ہیں، طالبان علوم نبویہ ہیں، علماء کرام کی جماعت ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں جو ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں صاحب خانہ علماء کو نواز رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد طلباء کو نوازا جائے گا۔ یقیناً یہ ایک اچھا قدم ہے، اگر ہر کوئی ایسے قدم اٹھائے یقین مانے ایک ایسے انقلاب کی آمد ہوگی جس انقلاب کے سائے تلے ہم پوری انسانیت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، انسانیت کے سائے میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں مذہب اسلام کے نام پہ صدقہ کرو، اپنے مال و دولت کو قربان کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی جلوہ گری ہے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلتے ہیں۔ پیارے آقا نے کہا ہے مذہب اسلام کے نام پہ صدقہ کرو، کچھ صدقہ نکالو۔ حضرت عمر فاروق گھر پہنچتے ہیں، اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ مذہب اسلام کے نام پر لے کر کے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ مذہب اسلام کے نام پہ میں نے نکال دیا ہے۔ اتنے میں ہی حضرت ابو بکر صدیق کی جلوہ گری ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال تھا میں نے سارے کا سارا مال آپ کے لیے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مذہب اسلام کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جگر تھام کر کے سننا نوجوانوں، حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا تھا وہ دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، میرے پاس جتنے مال تھے جتنی دولتیں تھی میں نے سب کو آپ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ یہ بھی کمپٹیشن کی ایک مثال ہے، یہ بھی مقابلے کی ایک مثال ہے، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ایک نمونہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس نمونے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ہر کوئی آگے ہونے کی بات کرتا ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کامیاب ہونا تو ہمیں 1500 سال پیچھے واپس جانا ہوگا، وہاں سے صدا آئے گی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اگر کامیاب ہونے کی بات کریں گے آگے کی جانب نہ بڑھ کر کے 1500 سال پیچھے جائیں گے تب کامیابی ہماری منزل ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج
یہاں پہ طلبہ کی موجودگی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں طالب علموں کو دینے سے کیا فائدہ, طالب علموں کو دینے سے کیا فائدہ. ایسے تو ہر کوئی پان گٹکا پڑیا کھانے میں اپنے پیسوں کو برباد کرتا رہتا ہے, لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے, مسجد کی بات آتی ہے, تو انسان کا ہاتھ چھوٹا پڑ جاتا ہے, اس کی دولت جواب دینے لگتی ہے. میرے بھائیو جانتے ہیں میرے روحانی استاد جلالت العلم ابو الفیض حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاجی صاحب حاضر ہوتے ہیں. حاجی صاحب حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں حضور والا گھر میں فاقہ کشی کی زندگی گزر رہی ہے, کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ کوئی تعویذ عطا فرما دیجئے, کوئی نسخہ عطا فرما دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہو. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس حاجی صاحب کو کوئی تعویذ عطا نہیں فرمائی, کوئی دعا نہیں دی, کوئی نسخہ عطا نہیں فرمایا, بلکہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے حاجی صاحب سے فرمایا حاجی صاحب یہ میرا ادارہ اشرفیہ ہے, اس میں بہت سارے بچے مذہب اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں, آپ ایک طالب علم کی کفالت کیجئے, انشاءاللہ العزیز الرحمن اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا. ہم اور آپ ہوتے کیا سوچتے یہاں خود کھانے کے لیے دولت نہیں ہے, خود پینے کے لیے پانی نہیں ہے, ایک دوسرے انسان کو کھلانے کی بات کی جا رہی ہے, ایک دوسرے انسان کی کفالت کی ذمہ داری کی بات کی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ حاجی صاحب حضور حافظ ملت کے جواب کو, حضور حافظ ملت کے ارشاد قبول کر کے فوراً کہتے ہیں حضور والا اگر آپ کا حکم ہے تو یہ فقیر آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہے. آج سے میں آپ کے ادارے کے ایک بچے کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ وہ حاجی صاحب اسی دن سے ایک طالب علم کی کفالت کرنا شروع کرتے ہیں, اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں, اس کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں, اس کی پوشاک کا انتظام کرتے ہیں. چند دن گزرے ہیں, وہ حاجی صاحب دوبارہ اشرفیہ میں آتے ہیں اور حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور حافظ ملت آج میں آپ سے کوئی تعویذ لینے نہیں آیا, کوئی دعا مانگنے نہیں آیا, کوئی نسخہ مانگنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ آج تک میں اشرفیہ کے ایک بچے کی کفالت کرتا تھا, اللہ نے مجھے اس کی برکت سے اتنا نوازا ہے کہ میرا دامن تنگ پڑ گیا ہے, اور آج سے میں ایک بچے کی نہیں بلکہ 2 بچے کی کفالت کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ وہ حاجی صاحب نے عملی طور پہ یہ پیغام دیا تھا طالب علموں کو دینے سے گھٹتا نہیں ہے, بلکہ رب کریم اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے, اسے برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. کیا آپ نے نہیں پڑھا طلبہ کے لیے, علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں, سمندر کی تہمیں پانی کے اندر عالموں کے لیے دعا کرتی ہے, سبب کیا ہے؟ مچھلیوں سے پوچھا گیا, جواب آیا عالم نہ ہو, طلبہ اگر نہ ہو تو ہماری روزی روٹی بند ہو جائے. ان کی وجہ سے رب کائنات سمندر کی گہرائی میں ہمیں روزی نصیب فرماتا ہے, اس لیے ہم ان طلبہ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. ہم اور آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں, مذہب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اگر ایک بے زبان مچھلی عالموں کے لیے, طالب علموں کے لیے دعا کرے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا سپورٹ کریں, ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. عزیزان ملت اسلامیہ نیکیوں میں کمپٹیشن کریں, اسی میں ہماری کامیابی ہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں. بات چل رہی ہے حضور حافظ ملت کی, حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے حضور والا آپ سارے دروازے پہ قدم رکھتے ہیں, سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, مدرسے کے نام پہ چندہ وصول کرتے ہیں, ہم غریب ہیں تو کیا ہمارے گھر میں آپ تشریف نہیں لائیں گے, ہماری غربت کا مذاق اڑایا جائے گا, آپ ہمارے گھر میں بھی کبھی جلوہ گر ہو. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اس شخص کی دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک شخص کو لے کر کے اس شخص کے گھر میں حاضری دیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے حضور حافظ ملت میں نے اپنے لیے اپنے طور پہ الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں, آپ ٹھہریے میں ان پیسوں کو لے کر کے آتا ہوں. اشرفیہ کے نام پہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں, وہ پیسے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. وہ شخص گھر میں جاتا ہے, ایک سینی میں کچھ رقم رکھ کر کے لاتا ہے اور کہتا ہے حضور حافظ ملت یہ وہ ساری دولت ہے, میری ساری کمائی ہے جو اب تک میں نے اپنے گھر میں جمع کیا ہے. اس دولت کے بعد میرے پاس اب کوئی دولت باقی نہیں ہے, کوئی روپیہ باقی نہیں ہے. میرے گھر میں جتنے پیسے تھے میں نے
کو الجامعۃ الاشرفیہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ حضور حافظ ملت ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں میں تمہارا یہ رقم قبول نہیں کر سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ایک اشرفیہ کے لیے تمہیں کنگال بنا دوں، تمہارے گھر کے سارے پیسے اکٹھے کر کے لے جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے جو دلیل دی تھی وہ بہت مضبوط دلیل تھی۔ اس شخص نے کہا تھا حضور حافظ ملت آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک زمانہ گزرا ہے جب پیارے آقا نے اعلان کیا تھا مذہب اسلام کے نام پہ صدقہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے اپنی پوری دولت، اپنا پورا مال مذہب اسلام کے نام پہ قربان کر دیا تھا اور پیارے آقا نے اس دولت کو قبول فرمایا تھا۔ کیا اب بھی آپ میرے پیسے کو قبول نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی آپ میری دولت کو قبول نہیں کریں گے؟ یہ ایک ایسی دلیل تھی جس کو حضور حافظ ملت رد نہیں کر سکتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہ تقریباً 1970 کی بات ہے، اس وقت جو رقم تھی وہ 36,000 روپے کی رقم تھی۔ 36,000 ایک شخص نے 1970 کے قریب الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے وقف کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کا 36,000 آج کے 36 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب ایک انسان حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اپنا پورا پیسہ اشرفیہ کے نام پہ وقف کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس تو اہل سنت کے بہت سارے ادارے ہیں، اگر ہم نے ان اداروں کو اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے، اپنے مال سے سپورٹ کیا، مضبوط کیا، یقین کامل ہے ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری فطرت اسلام کے سائے میں گزرے گی۔ باتیں بہت ساری ہیں، زندگی نے ساتھ دیا، حیات باقی رہی، سانسیں چلتی رہی تو پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ریحان رضا کا سلام۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آقا سے باب تھا، طوفان نوح لانے سے ہے چشم مائدہ، دو بوندی موت ہے، اگر کچھ اثر کرے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔